بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پچھلے دنوں ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایک انٹرویو میں بار بار عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان باتوں پہ جو کہ عمران خان پہ الزام عائد کرنے سے پہلے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ سب کچھ خود کرتے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں یا جیسے افواج پاکستان کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو برا بھلا کہنا، مریم بھی کہتی رہی اور نواز شریف نے بھی کھل کے کہا، تو اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے اس پہ الزام تراشی کرنا کہ جی آپ اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ وہی چیز ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہیں، لہٰذا ہم جو جی چاہے کہہ کے بچ نکلیں۔ ابھی خواجہ آصف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے منت ترلے کر رہے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے صدر مملکت کو بھیجا یا ان کو کہا کہ آپ بات چیت کروائیں، لہذا صدر مملکت نے اس کا انتظام کیا، اور اب یہ منت سماجت کی جا رہی ہے، اور ان کو فکر پڑی ہوئی ہے نومبر کے آخر کی، جو کچھ وہاں نومبر کے آخر میں کچھ ہونے والا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات چیت بھی کی ہے۔ اممیٹیریل ہے یہ کہ عمران خان نے اس کے اوپر ریکویسٹ کی صدر کو، یا صدر نے خود یہ انیشیٹو لیا۔ ایک چیز واضح ہے کہ ایک مخلص کوشش کی گئی کہ ملک کے اندر انتشار ختم کرایا جائے، اور انتشار بالکل ایک سمجھدار آدمی کوئی بھی یہاں بیٹھا اس سے پوچھ لیں، انتشار کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ اور وہ ہے شفاف الیکشن، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ منت ترلے کی جب بات کرتے خواجہ آصف کہتے ہیں تو کیا عمران خان نے اپنا موقف چھوڑ دیا؟ وہ اسی طرح موقف پہ قائم ہے۔ منت ترلے کی بات تب ہوتی کہ وہ کہتا ہے جناب آپ جو حکم کرتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں 4 سال بعد الیکشن کرائیں گے ہم مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں 2 سال بعد کرائیں گے ہم مان لیتے ہیں۔ اس نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ سو منت ترلہ کدھر ہے؟ اس میں ایک موقف ہے جو آپ نے اگر ملاقات ہوئی بھی ہے تو کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا حل ایک ہی ہے، ہم بڑھ رہے ہیں ایک کنفرنٹیشن کی طرف، اور اس سے بچنے کے لیے ایک ہی بہتر حل ہے، اور وہ عمران خان اس پہ قائم ہے کہ ہمیں الیکشن کروانا چاہیے۔ سو یہ وہ چیز ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہم سب کو علم ہے کہ خواجہ صاحب جب وہاں پہ الیکشن ہار رہے تھے سیالکوٹ میں، تو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ٹیلی فون کیا تھا، منت ترلہ انہوں نے کیا تھا کہ میری مدد کریں۔ اب آپ سوچئے کہ یہی مسئلہ، سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ آپ اپنی طرف نہیں دیکھتے، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، اور دوسروں کے بارے میں اٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ جو زیب نہیں دیتی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نومبر میں جو کچھ ہونا ہے اس کا خوف عمران خان کو کھایا جا رہا ہے، اس سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، اور اب آج فواد چودھری نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی، اور میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں۔ کیا پاکستان آرمی یا کوئی بھی عہدہ، نیب کا ہو یا آپ نے ایف بی آر کا چیئرمین لگانا ہو، ایف آئی اے کا آپ نے ڈی جی لگانا ہو، کیا زیب دیتا ہے ان لوگوں کو جو خود ضمانتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ مجرموں کو کہیں کہ جناب آپ اس ملک کا نظم و نسق سنبھال لیں اور آپ سارے عہدے آپ لگائیں کریں، تو جن کو لگایا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں خود وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں محسوس کرتے ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب رفیق تارڑ جب صدر تھے تو اس وقت مجھے ہلال امتیاز ملا، اور ہلال امتیاز ان سے لیا گیا۔ اب یہ جی ایچ کیو کی پالیسی تھی، لیکن مجھے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ جس شخص سے میں ہلال امتیاز لے رہا ہوں یہ وہ ہے جو بریف کیس لے کے ججوں کو خریدتا رہا ہے، اور خرید و فروخت کے انعام میں اس شخص کو یہ صدر بنا دیا گیا ہے، ورنہ اس کا کیا کام تھا صدارت ادھر کا صدارت میں کھڑے ہونے کا؟ تو یہ سہل ہی نہیں تھا کہ اس کو صدارت دی جاتی، لیکن صدارت دی گئی اس لیے کہ اس نے پیسہ بانٹ کے جج خریدے اور جسٹس سجاد علی شاہ کی چھٹی کرائی۔
اب یہ وہ چیز تھی جو کہ میرے ذہن میں بھی اس وقت آتی تھی کہ یہ ایک شخص ایسا ہے جس سے لے کے کبھی بھی مجھے لگائے گا تمغہ، کیونکہ کثر صدارت میں وہ کھڑا کام کر رہی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ اس چیز کا قلق رہے گا کہ یہ آدمی وہ تھا جو اس چیز کا اہل نہیں تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی ذمہ دار آدمی کو، کسی عزت دار شخص کو خیال آ سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن یہ اس ملک کی مجبوری ہے کہ اس وقت یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس کو یہ کہنا کہ وہ یعنی یہ اس کو بہت پرابلم اور تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں چیف آف آرمی اسٹاف یہ اپوائنٹ کر رہے ہیں، پر چیف آف آرمی اسٹاف تو ایک پروسیس ہے، جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس نے کرنا ہے، لیکن یہ خیال ضرور آتا ہے کہ جو لوگ خود جرائم میں گھرے پڑے ہیں، جن کے اوپر الزامات کی بارش ہے پوری، آپ اس سے یہ کام کروا رہے ہیں تو لازماً وہ اچھا تو نہیں لگتا آپ کو، سو اس لیے ایک مخالفت موجود ہے۔ پھر انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے پروسیس کا کہا کہ جی 5 نام دیے جاتے ہیں، 5 نام ملیں گے، اس میں سے ایک کو کیا جائے گا پروسیس، شاید نومبر کے شروع میں شروع کیا جائے سلیکشن کا۔ جنرل باجوہ صاحب کا انہوں نے کہا کہ ان کو پورا وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ٹرپس وغیرہ کو مل لیں۔ یہ نارمل روٹین کی چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پروسیجرل میٹرز ہیں، اور عموماً کیا ہوتا یہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف لیٹ پوسٹ کیا جاتا ہے، دیر سے کیا جاتا ہے، تاکہ جو سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ایفیکٹو رہے، اس کو بیڈ ٹیسٹ نہ ہو کہ 2 چیف آف آرمی اسٹاف ادھر پھر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری دن تک ایک بڑے اپنے عہدے کے مطابق وہ رسپیکٹ ریسیو کرے سب سے۔ تو نیچرلی ایک پروسیس ہے اور ہم ہمیشہ سے اس کو فالو کرتے ہیں۔ سوائے ایک دفعہ صدر اسحاق خان نے یہ کام کیا تھا کہ جنرل آصف نواز کو بہت پہلے نامینیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے جنرل بیگ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے سٹنگ، وہ بڑی حد تک انیفیکٹو ہو گئے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، یہ ہماری اپنی روایات کے خلاف ہے۔ سو مجبوری، بدقسمتی کے فیصلہ انہی لوگوں کے ہاتھوں ہونا ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور میرے نقطہ نگاہ سے قانونی طور پہ بھی۔ ہمارے سلیکشن کے معاملے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر اٹھ کے اپنی رائے زنی کرتا رہے اور دے۔ اس میں وہی 2 اصول ہیں، سینیورٹی اور میرٹ، اور میرا خیال ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ تو جنرلی لیفٹنٹ جنرل جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے مین سٹریم میں، وہ سارے اس کے اہل ہوتے ہیں، لیکن ان میں پھر ایک دوسرے کا رائٹ رکھنے کے لیے وہ ایک شیڈ تھوڑا سا دوسرے سے کوئی بہتر ہوتا ہے، یا سینیورٹی ہی ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ آپ کو پھر سلیکشن کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں آدمی یہ سمجھے کہ ایک کوئی بہت ہی گیا گزرا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس سے کوئی بہت اچھا ہے۔ جنرلی لوگ اس رینک میں آتے ہیں اور وہ اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ اس عہدے کو نبھا سکیں۔ خواجہ آصف نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ کیسز کی معافی کی بات کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے نیب کے ذریعے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں اس کی نیب کے قوانین بدل کے، یعنی یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کوئی کسی قسم کی، یہ خواجہ صاحب کا ہی اپنا وہ استعمال کرتے ہیں یہ بڑا محاورہ کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سب کیسز سب دنیا کے سامنے ہیں، اور جعلی کاغذات جو یہ ایفیڈیوٹ اور وہ جو قطری خط اور یہ چیزیں یہ سب کے سامنے ہیں جو آپ نے پیش کی، اور آج دن تک کوئی منی ٹریل نہیں دی ساتھ جا سکی ان کرپشنز کی، لیکن اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسے ہی زیادتی تھی۔ البتہ عمران خان کو دینا چاہیے، جواب دینا چاہیے، کیسز تو ان کے ہیں، معافی ہوئی جو غالباً میرا خیال ہے اشارہ کر رہے ہیں فراگوگی کی طرف۔ بھئی آپ حکومت میں ہیں، آپ نے پہلے دن سے کائیں شروع کر دی کہ جناب فراگوگی نے یہ کر دیا ہوگا، تو لائن ہے کیسز فراگوگی کے، فراگوگی کے کیس اگر آپ نہ لے کے ہیں تو قصور آپ کا ہے۔ سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک منافقت ہے کہ آپ بات کچھ کرتے ہیں، آپ کے سارا کچھ آپ کے دسترس میں، آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے پلے ہے کچھ نہیں کہ آپ اس کو ٹرائی کر سکیں، لہٰذا ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنایا ہوا ہے۔
خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کے خلاف عمران خان جھوٹ بولتا ہے اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ہمیں فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، فوج اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، فوج فلڈ کے بارے میں کہا کہ یہ وہاں اپنا کر رہی ہے۔ یہ تو آرمی نے ہمیشہ کام کیا ہے ملک کی خدمت کا، اور جتنی قربانیاں آرمی نے دی ہیں، شہادتیں دی ہیں جنگ میں، پہلی جنگوں میں بھی اور یہ وار آن ٹیرر جو ہو رہی ہے اس میں بھی، اب ان کے اس کے بارے میں آج ان کو ہوش آئی ہے، ان کی آنکھ کھلی ہے۔ جس دن مریم کہانیاں سناتی تھی یا خواجہ آصف اور یہ تقریریں کرتے رہے، خواجہ آصف نے سب سے غلیظ تقریر کی تھی، ایاز صادق نے اتنی اس طرح کا بیان دیا تھا کہ میں نے اس پہ تھو کیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف جو کہتا رہا، ان لوگوں نے تو جو کچھ کہا یہ سازشیں تھیں جو فوج کے خلاف کرتے رہے، اور اب یہ فرماتے ہیں کہ جناب فوج کے بارے میں کوئی تنقید کی جا رہی ہے یا کچھ کہا جا رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ گو کہ میں چاہتا ہوں کہ آرمی کو سپیئر کیا جائے۔ آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ کا مرال بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو بلا وجہ پبلک میں نہ گھسیٹا جائے، سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ اگر آپ اس کو گھسیٹیں گے لازماً کوئی منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی جو دل آزاری کا باعث بنیں گی۔ بلا وجہ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تنقید ایک سیاسی سمجھ لیجیے بیان بازی، آج بھی اسی طرح فوج پاکستان کام کر رہی ہیں جو پہلے کسی بھی سال میں کرتی رہیں، کسی بھی حکومت کے دور میں کرتی رہیں۔ اور میاں صاحب کے دوسرے دور میں تو یاد ہوگا کہ آرمی نے مانیٹرنگ ٹیمیں بنائی تھیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا، کام کو سپروائز بھی کیا اور پروگریس لے کے دی ان کی حکومت کی خواہش کے مطابق۔ تو وہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب میاں نواز شریف نے کارگل کے بارے میں کتنی سازش کی، اور یہ کارگل کی جنگ چل رہی تھی اور یہ اس سے انڈین پرائم منسٹر سے یہ بات چیت کر رہے تھے، ٹیلی فونوں پہ کرتے تھے۔ واجپئی صاحب کے اپنے کتاب میں ان کے لکھا ہوا، ان کے اسٹاف آفیسر نے جو کتاب لکھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بات آپ وہ کریں جو کہیں مناسب ہو۔ ایک بات اور جو انہوں نے کی جس سے واضح ہوا کہ الیکشن ان کا کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، الیکشن نہ ہو، لیکن اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، ملک میں سیاسی ٹھہراؤ نہیں آئے گا، یہ اسی طرح دکھ چلتا رہے گا۔ اور ایک بات جو اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ عمران خان کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہوئی تھی ان کے خلاف وہ سیاسی عمل تھا، آئینی تھا، درست تھا، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جب پورا پاکستان اس کو تسلیم نہیں کر رہے، عمران خان نے کیا تسلیم کرنا ہے؟ آپ ایم کیوں کی جنت میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ بھئی 80% پاکستانی باہر سڑکوں پہ روزانہ عمران خان کی تقریر سنتے ہیں اور اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس موشن نہیں تھا، یہ سازش تھی، ایک خرید و فروخت ہوئی اس میں۔ تو آپ خود اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آنکھیں بند کر کے تو آپ بیٹھ جائیں اور اپنی ایک خیالی دنیا بنا کے اس میں رہنا شروع کر دیں۔ یہ خیالی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ اپنی بات چھوڑ دیں، پاکستان کے عوام کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سو نیچرلی اس میں وہی وہ سمجھ کی کمی والی بات ہے کہ آپ یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ آج عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، کیوں کہ آپ نے سازش سے ایک حکومت کو نکالا ہے، اور عوام جو ہیں وہ آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہو جاتی ہے آرٹیکل 62 اور 61 62 کے اس کی اپلیکیشن میں، وہ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ اور خاص طور پہ اس ریفرنس سے کیونکہ 4 اکتوبر کو ہیئرنگ ہوئی اس میں کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ فیصل وابڈا کا کیس ہے جس نے کہ اپنی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف وہاں پہ پٹیشن دی ہوئی ہے۔ اور اس کو پھر آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب نے تو اس کا بڑا اپریشیٹ کیا کہ جسٹس ہمارے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ڈریکونین لا ہے، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے، اور صادق و امین تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کوئی صادق و امین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ بھی ایک غلط خیالی ہے۔ صادق و امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ صادق اور امین تھے، باقیوں نے صرف کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس دائرے میں شریک ہو سکیں۔ اگر یہ آرٹیکل ختم کر دیا جائے 62، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈاکو چور جو ہے وہ پھر سب کا رائٹ بن گیا۔ وہ تھوڑا سا جو آپ نے چیک اور خوف رکھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس آرٹیکل کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سیرت النبی سے سیکھیں، کوشش کریں کہ آپ اس کے قریب جائیں۔ اس کا اجر و ثواب بھی ہے اور یہ ہمارے وطن کی ضرورت بھی ہے۔ یہ کوئی ڈریکونین لا نہیں ہے، یہ اس مالک کا حکم ہے، اس کا دیا ہوا ایک ضابطہ ہے جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ آپ اس ضابطے کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی انہوں نے ایک پھیلانی شروع کی ہے بات، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہٹ جائے، یہ آرٹیکل ختم ہو جائے، یہ سب ڈاکہ چوری اسی طرح چلتی رہے اور کوئی کسی کو نااہل نہ کر سکے۔ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں ہمارے دین کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ کہ اسلامی ملک میں سیرت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہمیشہ ایک آپ کا گائیڈنگ پرنسپل رہنا چاہیے، زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں گزرتی تو ہم گناہ گار ہیں۔ تو آرٹیکل 62 آپ کو یہی کچھ کہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کبھی کوئی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، ایسے کوئی کیوں بھائی، دنیا میں انسان بھی ہوتے ہیں۔ جو انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، وہ اسی آرٹیکل کے قریب آئے گا۔ اور وطن کو یہی ضرورت ہے کہ ایماندار لوگ آگے ہوں۔ میں کنڈیم کرتا ہوں اس طرح کی خواجہ صاحب کی بات چیت کو۔ یہ ضروری ہے اور یہ آرٹیکل رہنا چاہیے تاکہ سیاستدان سمجھیں کہ ان کو جو امانت سونپی گئی ہے ملک کی، عوام نے ووٹ کے ذریعے، انہوں نے ایک امانت دار آدمی کی حیثیت سے اس آرٹیکل کے قریب ترین آ کے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اس ملک کو چلانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔